اور پھر جب بعد میں تشریف لائیں گے تو وہ ایک نبی اور پیغمبر بن کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں خاتم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت پر مہر لگا دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو راہ راست کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں سے بعض بندوں کو، کچھ بندوں کو اپنا قرب عطا فرمایا، اپنی نزدیکی عطا فرمائی اور اپنا دوست بنا لیا، یعنی اپنا ولی بنا لیا، اور قیامت تک ولایت کا سلسلہ قائم رہے گا۔ اگر الگ بات ہے کہ اولیاء کرام کو ہم دیکھ نہیں پاتے، اولیاء کرام کو ہم پہچان نہیں پاتے، یہ تو فارسی کا مقولہ بہت مشہور ہے کہ ہر آدمی ولی کو پہچان بھی نہیں سکتا۔ ولی را ولی کی شناست، ایک ولی تو ایک عام انسان کے اندر بساط بھی نہیں ہے کہ ایک ولی کی شناسائی کر سکے، ولی کو پہچان سکے۔ ارے ولی کو تو وہی پہچانتا ہے جو ولی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اولیاء کو پیدا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ زمین ولیوں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ ایک زمانہ تھا کہ اپنے زمانے میں حضرت پیر نصیر الدین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس دنیا میں ظاہری زندگی کے ساتھ موجود تھے، اور وہ تصرف بھی کرتے رہے ہوں گے اور وہ تبلیغ اسلام بھی کرتے رہے ہوں گے۔ پھر ان کے پہلے غوث اعظم کا زمانہ تھا، خواجہ غریب نواز کا زمانہ تھا، سلطان المشائخ محبوب الہی کا زمانہ تھا، مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کا زمانہ تھا، امام تاج فتح ہاشمی کا زمانہ تھا، پیر مجیب اللہ قادری پھلواری کا زمانہ تھا، بہت سارے اولیاء کرام ان سے پہلے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی سرزمین کو ولیوں سے خالی نہیں کرتا ہے، ولی سے یہ زمین خالی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ حضرت مخدوم جہاں اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں، مخدوم جہاں کی عادت تھی کہ وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدین کو اور اپنے خلفاء کو اور وقت کے بڑے بڑے گورنر کو، بڑے بڑے حاکم کو، بادشاہوں کو ان کی اصلاح نفس کے لیے خط لکھا کرتے تھے۔ ایک خط کا مجموعہ ہے جس میں 100 خطوط ہیں، جس کتاب کا نام ہے مکتوبات صدی۔ مکتوبات صدی میں مخدوم جہاں ولیوں کی کیا شان بیان کرتے ہیں۔ مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ برادرم صدر الدین، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے ولیوں کی محبت کی روزی عطا فرمائے۔ ہم لوگ تو مال و دولت کی روزی کی دعا کرتے ہیں نا کہ میرا کاروبار چمک جائے، میرا کاروبار بڑھ جائے، 1 سے 2 ہو جائے، 2 سے 4 ہو جائے، لیکن وہ کیسے دعا دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے ولی کی محبت کی روزی عطا فرمائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس کے دل میں اللہ کے ولی کی محبت جاگزی ہو جائے گی، جس کے دل میں اللہ کے ولی کی محبت بیٹھ جائے گی نا، تو دنیا جہان اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے دعا یہ دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے ولی کی محبت کی روزی عطا فرمائے۔ جانتے ہو ولی کس کو کہتے ہیں؟ وہ تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہوئے کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جانتے ہو ولی کسے کہتے ہیں؟ پھر ارشاد سے تحریر فرماتے ہیں کہ ولی کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی یہ کہ ولی کا ایک معنی یہ ہوگا کہ ولی وہ ذات ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت برس رہی ہو اور مسلسل اللہ تعالیٰ کا کرم نازل ہو رہا ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ولی سے اپنی زندگی میں کوئی گناہ صادر نہ ہو۔ گناہ کبیرہ تو دور کی بات ہے، گناہ صغائر سے بھی اللہ کے ولی محفوظ رہتے ہیں۔ صغیرہ گناہوں کا خیال بھی اللہ والوں کے دل میں نہیں گزرتا۔ ہمارے دل میں صغیرہ گناہ کا بھی خیال پیدا ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کرنے کی بھی خواہش ہوتی، کاش جھوٹ بھی بول لیتے، کاش یہ بھی پی لیتے جو حرام ہے، وہ بھی کھا لیتے جو حرام ہے، وہ بھی دیکھ لیتے جو حرام ہے، وہ بھی سن لیتے جو حرام ہے۔ ہمارے دل میں تو ایک سے ایک گناہوں کی خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے، لیکن ولیوں کے دلوں میں گناہ کبیرہ تو دور کی بات ہے،
گناہ صغیرہ کی بھی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ جہاں فرماتے ہیں کہ ولی کی شان یہ ہوگی کہ وہ اپنی زندگی میں گناہوں سے بچا رہے گا اور اس کے دل میں گناہوں کی خواہش بھی نہیں پیدا ہوگی۔ تو ایک ولی وہ ہوگا جو ہم سے کافی الگ ہوگا، کافی ڈیفرنٹ ہوگا۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ صبح جب ہوتی ہے اور شام جب ہوتی ہے، جب ہم اپنے بستر پہ جاتے ہیں، اگر ہم لوگ اپنی ڈائری مینٹین کریں اور لکھنا شروع کریں کہ آج ہم نے کتنے گناہ کا کام کیا، اس سے اندازہ ہوگا کہ آخر میں ہم لوگ کتنے پانی میں ہیں، کتنے ڈوبے ہوئے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو نماز ہم سے چھوٹتی ہے فجر کی، کاروبار میں ایسے مشغول اور ویست رہتے ہیں، بزی رہتے ہیں کہ ظہر عصر مغرب چھوٹ جاتی ہے، اور کاروبار میں اتنا زیادہ دل لگا کر کام کر کے تھک جاتے ہیں اور عشاء کی اذان ہوتی تو ہمت نہیں کرتی، تھک گئے جی کل سے پڑھیں گے نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق پر منافق وہ انسان کہلاتا ہے کہ جو زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل کے اندر اس کے کلمے کی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک سے ایک منافق تھے، بڑے بڑے منافق تھے۔ جب حضور کی مجلس میں جاتے تو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کو ہم معبود بھی مانتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو پیغمبر بھی مانتے ہیں، اللہ کا رسول بھی مانتے ہیں۔ اور جب اپنے گروہ میں جاتے تھے، اپنے لوگوں میں اپنے دوستوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ارے ہم ان کے پاس جا کے مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو وہ لوگ شیطان تھے، انہی کے بارے میں کہا گیا منافق ہیں کہ زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ منافق پر 2 وقت کی نماز بہت بھاری ہے، پہلی فجر کی نماز اور دوسری عشاء کی نماز۔ اب اپنے گریبان میں جھانکیے کالر کے اندر کہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم فجر نہیں پڑھ رہے ہیں، عشاء نہیں پڑھ رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام بھی منافقین کی لسٹ میں شامل کر دیا جائے اور میرا حشر بھی منافقین کے ساتھ کیا جائے۔ تو اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ تمام چیزوں سے، تمام بری چیزوں سے، برے خیالات سے بھی وہ محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن آج کل کیا ہے کہ آج کل لوگوں کے دلوں میں ولیوں کی محبت میں کافی حد تک کمی ہوتی جا رہی ہے، اور ولی تو بہت اونچی چیز ہے۔ آج کل تو بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں، ماں دلوں میں نہیں ہے۔ جو آدمی ماں باپ کی عظمت اپنے دل میں نہیں بٹھائے گا، وہ بچے جن کے دلوں میں اپنے ماں باپ کی محبت نہیں ہوگی، استاد کی محبت نہیں ہوگی، شیخ کی محبت نہیں ہوگی، پیر و مرشد کی محبت نہیں ہوگی، مسجد کے امام کی محبت نہیں ہوگی، مسجد محلے کی مسجد کے مؤذن کی محبت نہیں ہوگی، مسجد کے خادم کی محبت نہیں ہوگی، تو پھر وہی آدمی ولیوں کا گستاخ بنے گا، پھر وہی آدمی ولیوں کے شان میں بھی گستاخی کرنے لگے گا۔ اور جانتے ہیں اللہ کے جو ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میرے ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے، میرے ولی کو اذیت دیتا ہے، میرے ولی میں ہے تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے کسی کے اندر لیاقت ہے کہ وہ جنگ کرے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات کا ہم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آگ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ کیا ہم اللہ کی بنائی ہوئی آگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کھلے ہاتھ میں آگ ہم لے سکتے ہیں؟ اگر کوئی مشق کرے، خوب پریکٹس کر کے آگ ہاتھ میں لے لے تو کیا وہ آگ کو کھا سکتا ہے؟ کیا وہ آگ کی بھٹی میں کود سکتا ہے؟ کیا ہم لوگ بہت زیادہ جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو بغیر کپڑوں کے ٹہل گھوم سکتے ہیں؟ تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا تو ہم لوگ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، تو اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس دم ہی نہیں ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ولیوں کی مخالفت کرے گا، جو میرے دوستوں کی مخالفت کرے گا، جو میرے اولیاء کی مخالفت کرے گا، سن لے کہ میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا جنگ کرنا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا جنگ کرنا یہی ہوگا کہ جو ولیوں کا گستاخ ہوگا، ولیوں کی کرامت کا انکار کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ بے شک۔ ایسے ہی ایک شخص آیا تھا کہ جس کے دل میں وسوسہ تھا اور وہ سوچتا تھا کہ ولی کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ بہار شریف کی سرزمین پر ایک شخص تھا، اس نے اپنے ہاتھ میں ایک مری ہوئی مکھی کو رکھا، مری ہوئی مکھی کو رکھا، اور رکھنے کے بعد وہ گیا حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ وہ باحیات تھے، ظاہری زندگی کے ساتھ اپنی خانقاہ میں موجود تھے بہار شریف میں۔ تو وہ شخص اپنے ہاتھ میں مٹھی میں مری ہوئی مکھی رکھے ہوا تھا، اور وہ جب مخدوم جہاں کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں کہ قول ہے بزرگوں کا کہ الشیخ یحیی و یمیت، کہ شیخ جو ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتے ہیں، اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، یحیی و یمیت، کہ وہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ شیخ جو ہوتا ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ میرے ہاتھ میں مری ہوئی مکھی ہے، اسے زندہ کر کے دکھائیے تو بہت بڑے شیخ آپ ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، مخدوم جہاں ہیں آپ اس کو زندہ کر کے دکھائیے، تب ہم مانیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اب ایک اللہ کے ولی کے دل کے بارے میں اس کا یہ خیال تھا کہ اللہ کے ولی نہیں ہے، اور وہ امتحان ایگزام لینے کے لیے نیت سے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو پھر حضرت مخدوم جہاں نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں تو بہت خاکسار ہوں، میں تو بہت عاجز بندہ ہوں، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تو جیسے ہی مخدوم جہاں نے کہا، ارشاد فرمایا کہ میں یہ مری ہوئی مکھی کو زندہ نہیں کر سکتا، خوش ہو گیا، وہ آدمی خوش ہو گیا کہ اچھا، بڑے اپنے آپ کو شیخ اور بزرگ سمجھتے تھے، بول رہے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا، اس کا مطلب کہ یہ بات جھوٹی بات ہے۔ لیکن مخدوم جہاں نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی، میرے خلیرے بھائی یہی رہتے ہیں بہار شریف میں ہی، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ تو حضرت مخدوم سید احمد جرم پوش تیغ برہنہ رحمت اللہ علیہ، جن کی درگاہ امبیر شریف میں ہے، بہار شریف میں ایک محلہ ہے امبیر، اور امبیر کی درگاہ میں ان کا مزار شریف ہے، اور ان کے مزار شریف کے ارد گرد ان کے خاندان والوں کے بھی مزارات ہیں، اور ان کے خلفاء کی بھی مزارات ہیں۔ تو مخدوم احمد چرمپوش رحمت اللہ علیہ مخدوم جہاں کے خلیرے بھائی تھے، اور عمر میں مخدوم جہاں سے بڑے تھے۔ تو مخدوم جہاں نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو یہ مری ہوئی مکھی کو زندہ نہیں کر سکتے، میرے بھائی کے پاس چلے جاؤ، وہ بہت پاورفل ہے۔ تو وہ شخص جو ہے مری ہوئی مکھی کو لے گیا حضرت مخدوم احمد چرم پوش رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور پھر اس نے وہی بات کہی کہ ہم نے سنا ہے، اور آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں کہ الشیخ یحیی و یمیت، کہ شیخ جو ہوگا، جو پیر ہوگا، جو پیر نصیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ جیسا بزرگ ہوگا، جو اولیاء کرام ہوگا، مثال ان کی ہم دے رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ جو شیخ ہوگا یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرے گا اور مارے گا بھی۔ تو میں جب یہ مری ہوئی مکھی آپ کے بھائی کے پاس مخدوم جہاں کے پاس لے گیا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا، اب آپ جو ہے شیخ ہیں، پیر ہیں، تو اس مری ہوئی مکھی کو زندہ کر کے ہم کو دکھائیے، تبھی ہم آپ کو ولی مانیں گے، تبھی ہم آپ کو مقرب مانیں گے، آپ کو شیخ اور پیر مانیں گے۔ تو حضرت مخدوم احمد چرمپوش رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا اور کہا کہ اپنی مٹھی کھولو، تمہاری مکھی مری ہوئی نہیں ہے بلکہ زندہ ہی تو ہے۔ اس آدمی نے اپنی مٹھی کو کھول کے دیکھا تو واقعی میں جو مکھی مری ہوئی وہ لایا تھا، وہ مکھی پھر سے زندہ ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ شیخ نے ایک اشارہ کیا، مکھی زندہ ہو گئی۔ اب وہ آدمی جو تھا اس کے دل میں فطور تھا، اس کے دل کے اندر فطور تھا، فتنہ باز انسان تھا، وہ خالی لوگوں کا امتحان لیتا تھا۔ ہماری مسجدوں میں ہر محلے میں ایک دو آدمی ایسا ہوتا ہے، جانچنے کے لیے پوچھتا ہے امام صاحب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، اس کو علم حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ خاص کر کے فتنہ، چار لوگوں کے پاس جا کر بولے گا دیکھو نا
ہم گئے تھے امام صاحب کے پاس، ایسا ایسا بول رہے تھے، ان کو یہ نہیں معلوم۔ تو کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ فتنے والی چیزیں چلتی رہتی ہیں اور سامنے والوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اور نقطہ ڈھونڈتا ہے۔ کمیٹی والے کے اندر نقطہ ڈھونڈے گا، جو فلاں کمیٹی جو اچھا کام کر رہی ہے، لاؤ کون سا اس کے اندر اس کی کمی نکالی جائے تاکہ اس کمیٹی کو ہٹایا جائے۔ امام صاحب کے اندر کون سی کمی نکالی جائے تاکہ اس امام صاحب کو ہٹایا جائے۔ مؤذن صاحب کے اندر کون سی کمی نکالی جائے تاکہ مؤذن صاحب کو ان کے عہدے سے نکالا جائے۔ تو کچھ لوگوں کا دماغ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور پورے محلے میں فتنہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ انسان بھی تھا جب حضرت مخدوم احمد چرمپوش رحمۃ اللہ علیہ نے مکھی کو زندہ کر دیا، تو پھر آدمی کہتا ہے اچھا زندہ کر دیا نا، پھر مار کے دکھائیے تو، زندہ کر دیا نا پھر مار کے دکھائیے تو حضرت مخدوم احمد چرمپوش رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا، اور وہ بہت جلالی بزرگ بھی ہیں۔ تو حضرت مخدوم احمد چرمپوش رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ٹھٹھا مذاق کرنے آئے ہو یہاں پہ، ایسا ہے کہ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ اور جیسے راستے میں جاؤ گے تو تم موت بھی دیکھ لو گے۔ کیا بات ہے، تم جیسے اللہ والے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور یہ تو تم نے دیکھ لیا، مری ہوئی مکھی تم لائے تھے، زندہ ہو گئی، اور پھر زندہ سے مرنا بھی تم دیکھ لو گے۔ وہ شخص جو ہے ہنستے ہوئے کہاں زندہ کو مار سکتے ہیں، یہ ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد وہ شخص ان کی خانقاہ سے باہر نکلا، جیسے ہی چند قدم آگے بڑھا تھا کہ ایک وحشی جانور دوڑتے ہوئے آیا اور اس نے ایک ایسی ٹکر ماری کہ وہ آدمی زمین پہ گرا، سر میں چوٹ لگی اور فوراً ختم ہو گیا۔ تو جو اولیاء کا گستاخ ہوتا ہے، اللہ والوں کا گستاخ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اس مزاج کے پائے جاتے ہیں جو اولیاء کے گستاخ ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے گستاخ ہوتے ہیں۔ داڑھی والوں کے بارے میں طرح طرح کا فتنہ پیدا کریں گے، داڑھی رکھے ہوئے فلاں کام تو کرتے ہیں، نماز پر کیسی نماز پڑھتے ہیں، فلاں کام تو کرتے ہیں۔ اگر جو کام کرے، بیچارہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے، بیچارہ باشرہ ہے، داڑھی رکھے ہوئے، تو آپ اس کی داڑھی کے پیچھے کیوں پڑے؟ آپ اس کی ٹوپی کے پیچھے کیوں پڑے؟ آپ اس کی نماز کے پیچھے کیوں پڑے؟ آپ اپنا گریبان جھانک کے دیکھیے کہ آپ کے اندر کام ہے۔ تو جو لوگ دوسروں کی اہانت کرتے ہیں، دوسرے کی توہین کرتے ہیں، دوسروں کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، ان کا حشر اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے جو لوگ اولیاء کرام کی توہین کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی توہین کرنا چاہتے ہیں، ان کا حشر تو بد سے بدتر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، اپنے راستے سے گزر رہا تھا، ایک ویسی جانور آیا اور اس جانور نے ایسی مار ماری اس کو کہ وہ آدمی گرا، سر میں چوٹ لگی اور فوراً ختم ہو گیا۔ کیونکہ وہ جو ہے اولیاء کرام سے مانگ رہا تھا، ثبوت مانگ رہا تھا کہ آپ کی ولایت کا کیا ثبوت ہے۔ تو اللہ والوں کے لیے اپنے دل میں کوئی میل مت رکھیے، اللہ والوں کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ رکھیے، بلکہ ان کی کرامتوں کا ہمیں ان کی کرامتوں پر پکا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب یہ خبر، اس کے بعد کبھی واقعہ ہے کہ جب یہ خبر مخدوم جہاں کو پہنچی کہ اچھا وہ آدمی وہاں گیا تھا اور اس کے بعد ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا، تو مخدوم جہاں نے کہا کہ ٹھیک اس کے جنازے میں چلنا چاہیے۔ حضرت مخدوم جہاں اس کی جنازے میں تشریف لائے، اور پھر جب حضرت مخدوم احمد چرمپوش رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ مخدوم جہاں تشریف لائے ہیں، وہ بھی تشریف لائے، اور ان دونوں حضرات کی موجودگی میں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور پھر دعا کی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ جو اولیاء اللہ کا جو گستاخ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ لیکن پھر اولیاء کرام اگر چاہیں تو کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ان اولیاء کرام کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اولیاء کرام یہ شان بھی رکھتے ہیں کہ وہ ہر آدمی کو معاف کر دیتے ہیں، ہر آدمی کو معاف کرنے کا بھی جذبہ رکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہیں ان کے لیے سچی عقیدت رکھیں اور سچی محبت رکھیں۔